اب کیا ہوا؟ اب دیکھیں یہ کتاب کیسے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جائے گی. یہ آیت نیکسٹ آیت سورہ الانعام 6:154 ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تماماً علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون. پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اس شخص پر پوری ہے جو زیادہ احسن ہے. یعنی وہ جو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اللہ نے دی وہ پوری کی پوری اس شخص پر ہے جو زیادہ احسن ہے. تو زیادہ احسن کون ہے؟ اسوہ حسنہ کون ہے؟ احسن اسوہ حسنہ بہترین نمونہ یا احسن پرسنالٹی کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کہہ رہا ہے اس شخص پر پوری ہے جو زیادہ احسن ہے، خوبصورت ترین سیرت جس کی ہے. وہ تفصیل لکل شیء، اور وہ تفصیل ہے ہر شے کی، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کے لیے ایمان لائیں. اب آپ کو نظر آ رہا ہے وہ موسیٰ کو جو کتاب دی ہے وہ کس طرح احسن شخص کو جو بہترین ہے وہ پوری کی پوری دی. پوری کی پوری جو ہے اس شخص کے ہے، اس کے لیے ہے جو زیادہ احسن ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ کو پتہ چلا کس طرح موسیٰ علیہ السلام کی کتاب اب ٹرانسفر ہو رہی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. ان سے زیادہ احسن آپ ہیں کیا؟ لو ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آگے دیکھیے، ابھی دیکھیے اس پہ کتنا شک کر لیں گے سب کے ذہنوں میں شک آ رہا ہے نا، شک. یہ دیکھیے سورہ ساجدہ 32-23 آیت وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. اور تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، پس تو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کے ملنے سے شک میں نہ ہو، اور ہم نے اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتاب، ہم نے کس کو دی کتاب؟ موسیٰ علیہ السلام کو. فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، پس تو یعنی محمد رسول اللہ شک میں نہ آئے اسی کتاب کے ملنے پر. وہ مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے، وہ ان سے اللہ ڈرے تم شک مت کرو. اور وہ کیا تھی کتاب؟ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. وہی ہدایت شروع سے چلی آ رہی ہے، اور وہ ہے ہدایت بنی اسرائیل کے لیے. کتاب کس کو ملی؟ موسیٰ علیہ السلام کو. اور وہ کتاب کس طرح ٹرانسفر کی جا رہی ہے؟ محمد جو احسن ہے. اور یہاں لکھا ہوا ہے کہ اس کے ملنے پر آپ یعنی رسول اللہ شک نہ کریں. تو آپ تو پورے کے پورے شک پہ بیٹھے ہوئے، آپ سے مطلب ماسز. یعنی محمد رسول اللہ کو وہی جب کتاب ملی تو اللہ نے ان کو کہا کہ آپ شک مت کریں. فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، پس تو یعنی آپ اس کتاب کے ملنے پہ شک نہ ہو، اور ہم نے اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا. ہدایت پھر آ گئی، تقوی والے لوگ ہو گئے، بنی اسرائیل ہو گئے. اب آگے دیکھیں، پھر دیکھیں شک آئے گا. یونس 10:94 فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. پس اگر تو اس میں سے جو ہم نے تیری طرف نازل کیا شک میں ہے، پس سوال کر ان لوگوں سے جو تجھ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں. تحقیق تیرے رب کی طرف سے پاس حق آ گیا، تو پس تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو. یعنی آپ پر جب نزول ہوا اس کتاب کا، وہ کتاب جب نزول کی جا رہی ہے، پس اگر تو اس میں شک کر رہا ہے جو ہم تیری طرف نازل کر رہے ہیں وہی کتاب جب موسیٰ کو دی گئی، تو پس سوال کر ان سے جو تجھ سے پہلے کتاب پڑھ رہے ہیں. تو پہلے کون؟ یہ کتاب پہلے سے لوگ پڑھتے آ رہے تھے، پہلے سے آ رہی ہوگی نا کتاب. اب موسیٰ علیہ السلام سے جب ٹرانسفر محمد رسول اللہ علیہ وسلم پہ کی گئی تو آپ شک کریں تو کہیں جب ان سے پوچھو جو تجھ سے پہلے کتاب پڑھ رہے ہیں. تو اب آپ سوچئے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے ان سے پوچھیں جو بائبل پڑھ رہے ہیں. اگر آپ کو آیت سمجھ میں نہیں آئے گی تو آپ کسی یہودی کے پاس آج تک گئے پوچھنے آیت؟ میں آپ سوال کرتا ہوں، یقین کریں آپ کوئی دنیا میں پاکستان میں یا ورلڈ وائڈ کوئی بھی آیت آپ کو اگر وضاحت نہیں آ رہی تو آپ جا کے یہودی سے پوچھیں، عیسائی سے پوچھیں گے تمہاری کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے. یہ جو لکھا ہوا ہے فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ، قرا کر رہے ہیں، قرا یقرؤ کا مطلب پڑھ رہے ہیں کتاب تجھ سے پہلے.
تو کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں؟ یہی کتاب. یہ کتاب بھی پڑھ رہے تھے لوگ, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وہ کتاب آئی, نازل ہوئی, وہی کتاب ریپیٹ ہوئی, تو آپ شک میں نہ آئے, اور اللہ کہہ رہا اگر تمہیں ہو رہا ہے تو جاؤ ان سے پوچھو یہ کتاب پہلے سے پڑھ رہے ہیں. تو آج بھی ہم اگر فرض کریے ہمارے کوئی سمجھ میں نہیں آئے اس میں کوئی بات, تو ہم جائیں گے نہیں بھائی, ہم جائیں گے عالم کے پاس, مولوی صاحب کی بات ہو ہے, ہم جائیں گے یہودی کو ڈھونڈے, عیسائی کو ڈھونڈے کہ تمہاری کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے. کیسی اسٹوپڈ بات ہے. یہاں لکھا ہے فَإِن كُنْتَ, یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطاب, فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ, پس اگر تجھے شک ہو رہا ہے جو ہم تجھ پہ نازل کر رہے ہیں وہی کتاب, فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ, پس سوال کر ان لوگوں سے جو کتاب پڑھ رہا ہے, مِن قبلک, تو اس سے قبل سے پڑھتے آ رہے ہیں, ان سے سوال کر. لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ, تیرے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے حق, فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ, تم ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ. آپ سب شک کرتے رہے زندگی بھر, وہ نہیں کر سکتے, مگر اللہ نے ان کو بار بار یہ بات کہی تم شک مت کرو, کیونکہ وہی کتاب کی وہ تلاوت کر رہے تھے. یہ دیکھیں آگے آ گیا سورہ ہود 11:17, افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما برحمہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ فلا تکو فی مریۃ منہ انہ الحق من ربک ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون. پس کیا کوئی ہے جو اپنے رب کی طرف سے وضاحت پر ہے اور ایک گواہ اسی میں سے اس کی تلاوت کرتا ہے, اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب ایمان سامنے اور رحمت ہے, وہ لوگ اس کے ساتھ ایمان لاتے ہیں, اور جو کوئی گروہ میں سے اس کے ساتھ انکار کرے گا بس اس کا وعدے کی جگہ آگ ہے. بس تو یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شک میں نہ ہو, بے شک وہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے, اور لیکن لوگ کی اکثریت ایمان نہیں لاتی. اب دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے کیا کوئی ہے جو اپنے رب کی طرف سے وضاحت, یعنی کوئی ان کے علاوہ, محمد رسول اللہ کے علاوہ کس نے کتاب کی تلاوت کی, یہ کہہ رہا اللہ تعالیٰ کیا کوئی ہے جو اپنے رب کی طرف سے وضاحت پر ہے اور ایک گواہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت کرتا ہے. اور یہ بھی ساتھ بتایا کس کی تلاوت, کہ جس سے پہلے موسیٰ کی کتاب, جو کہ پہلے سے موسیٰ کی کتاب ہے, امام ہے, وہ امام کہتے سامنے ہے, یعنی آپ کے سامنے ہے, امام کہتے سامنے, وہ سامنے ہے امام. اس سے پہلے کس کتاب ہے, اس سے پہلے سے کون ہے, کس کتاب ہے, موسیٰ کی کتاب. اس سے پہلے سے موسیٰ کی کتاب ہے, سامنے ہے, رحمت ہے, آپ کے سامنے جو کتاب ہے, یہ کتاب جو وہ ایک طرح سے موسیٰ کی کتاب ہے, اور اسی کی تلاوت کر رہے ہیں. افمن کان علی بینۃ من ربہ, پس کوئی ہے جو اپنے رب کی طرف سے وضاحت پر ہے, وَيَتْلُو, وہ تلاوت کرتا ہے, شاہد, کون تلاوت کرتا ہے, شاہد منہ, شاہد ہے, وہ گواہ ہے اس میں سے, وَمِن قَبْلِهِ, اور پہلے سے, اس سے پہلے سے کتاب موسیٰ ہے. یہ جو تلاوت کی جا رہی ہے آیتیں, اس سے پہلے سے وہ کیا ہے, کتاب موسیٰ ہے, وہ اس کو اللہ نے کتاب موسیٰ کر دیا پہلے سے, جو ہے امام ہے, وہ امام ہے, سامنے ہے, اور رحمت ہے, وہ اس میں سے تلاوت کر جا رہی ہے. تلاوت کہاں سے کی جا رہی ہے, کتاب سے. وہ کتاب کس کی ہے, موسیٰ السلام کی, موسیٰ کو دی تھی تاکہ لوگ ہدایت پائیں, اس کی تلاوت کی جا رہی ہے. اولئک یؤمنون بہ, اور وہ لوگ اس پہ ایمان لاتے ہیں اس کے ساتھ. ومن یکفر, اور جو کوئی کفر کرے گا بھی من الاحزاب, گروہ میں سے, فالنار موعدہ, آگ, بس آگ ہے اس کے ٹھکانے کی جگہ, اس کا ٹھکانہ جو ہے اس کا وہ آگ ہے. فلا تکو, پھر اللہ نے ایڈریس کیا, فلا تکو فی مریۃ منہ, پھر اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کہا تم شک مت کرو, یہ تو کرتے رہیں گے, بس تو اس پہ شک نہ ہو, بے شک وہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے, اور لیکن اکثریت ایمان نہیں لاتی اس بات پہ. بالکل دو الگ الگ کتابیں بنائی ہوئی آپ نے, یہ بنائی ہوئی آپ نے کتابیں, ایک یہ, ایک یہ, یہی آ رہی کتاب تھرو آؤٹ, سمجھ رہے ہیں آپ, اسی کی تلاوت کی جا رہی ہے, اسی میں سے پڑھا جا رہا. اور سورہ 47 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ آیا, والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور صحیح عمل کرتے ہیں, وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم, اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور صحیح عمل کرتے ہیں
اور اس کے ساتھ ایمان لاتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا جاتا ہے اور وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے اور ان کی برائیاں ڈھانپ دیتا ہے اور ان کی حالت صحیح کر دے گا. تو اس کے معنی وہی کتاب جب تلاوت کی جا رہی ہے اسی میں سے تلاوت کیا جا رہا ہے, وہ نازل ہو رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا جاتا ہے, تو آپ کو اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس پہ ایمان طرف کی حق ہے اور ان کی برائیاں ڈھانپ دے گا اور ان کی حالت صحیح کر. کون لوگ؟ جو ایمان لاتے ہیں, اور والذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور صحیح عمل کرتے ہیں. وآمنوا, اور ایمان لاتے ہیں. پہلے سے کتاب چلی آئی اس پہ ایمان لا رہے تھے سب, موسیٰ علیہ السلام کو سب پیغمبروں کو, اب ایمان لایا جا رہا ہے اس بات پر کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا جا رہا ہے, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نازل کیا جا رہا ہے اس پہ ایمان لانے کو کہہ رہا ہے. دیکھیں ڈبل ہے, والذین آمنوا ایک دفعہ ہے اور لوگ جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات جو صحیح عمل کیے, پھر کہا وآمنوا, اور ایمان لاتے ہیں, بما نزل علی محمد, اور جو نازل کیا جا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس پہ ایمان لاتے ہیں. اسی کتاب سے جو نازل کیا جا رہا ہے وہی کتاب پہ جو نازل ہے اس پہ, وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ, وہ حق ہے, سچ ہے ان کے رب کی طرف سے. کفر عنہم سیئات, اور ان کی برائیاں ڈھانپ دے گا. وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ, اور ان کے جو حالت ہے صحیح کر دے, جو حالت بگڑی ہوئی ہے, آیا کا بگڑا ہوا ہے سب, الگ الگ کتابیں بنائی ہوئی ہیں, الگ الگ شرائع بنائی ہوئی, موسی شرح, عیسی شرح, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہا ہے, کس نے کر رکھا ہے, سیم چیز ہے, کوئی فرق نہیں. کہ اللہ ہمیشہ سے اس کا کلام ہمیشہ ایک ہی کلام ہے. اللہ کو دو تین چار باتیں تھوڑی کر رہا ہے, کبھی کدھر کر رہا ہے, کوئی کتاب ایک کتاب ہے اس کے اندر ساری صفاتی نام ہے. اب دیکھیے یہ موسیٰ کے پھر وہ کس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت کر رہے ہیں تو کیا کیا انہوں نے پرابلم فیس کرنی پڑی. الاعقاف 46 29 30, وَإِذَا صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمٍ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ. اور جب ہم نے جنوں کو ڈھال کیے ہوئے میں سے ایک نفری کو تیری طرف یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھیرا تاکہ وہ قرآن سنے, پر جب اس کے لیے حاضر ہوئے انہوں نے کہا خاموشی سے سنو. پر جب وہ پورا ہو گیا وہ اپنی قوم کی طرف خبردار کرنے والوں ہو کر لوٹے اور جا کے اپنی قوم سے کہا, انہوں نے کہا اے ہماری قوم, بے شک ہم نے کتاب سنی جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے, تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس کے ہاتھوں کے درمیان ہے, اور حق کی طرف اور سیدھے طریقے کی طرف ہدایت کرتی ہے. اب یہاں پر آپ غور کریں, کچھ لوگ جن, اب جن میں پورا ڈسکس نہیں, اور جن کون ہے آپ سمجھیں ڈھال کیے ہوئے, نہیں اپنے آپ کو ڈھال کیا ہوا, ایسے لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پر جن, پتہ ہے آپ کو, ڈھال کیے ہوئے, یعنی اندر کچھ ہے اوپر بنائے بیٹھے ہیں, جیسے ہم بہت سمجھ رہے ہیں, سمجھ کچھ نہیں آ رہا ہے, اور جا کے اپنی قوم میں جا کے یہی بولیں گے لکھا ہوا آگے دیکھیں. اور جب ہم نے جن ڈھال کیوں کو میں سے ایک نفری کو تیری طرف, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, ہر زمانے کی بات ہے, ذریعہ سنت رسول میں, وہ تیری طرف پھیرا تاکہ وہ قرآن سنیں. دیکھیں عربی میں لکھا ہے قرآن, یستمعون القرآن, یعنی پڑھائی کو سنیں, قرآن کو سنا. بس جب اس کے لیے حاضر ہوئے, جب وہ حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا خاموشی سے سنو, اس کو خاموشی سنو. بس جب وہ پورا ہو گیا, یعنی جب پڑھائی پوری ہو جائے گی, جب چلے جائیں گے, تو اپنی قوم کی طرف گئے, خبردار کرنے والوں کو لوٹے, اپنے اپنے علاقوں میں جائیں گے. پھر انہوں نے کہا اے ہماری قوم, یا قومنا انا سمعنا کتاب, انہوں نے سنا کیا تھا, پڑھائی, یعنی میں پڑھ جو رہا ہوں, اور جا کے کہہ رہے ہیں ہم نے سنی کتاب, ہم نے سنی کتاب, لکھا ہوا, کیونکہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہاتھوں میں کتاب ہے, پڑھائی میں کر رہا ہوں, ویریفائی آپ یہاں کر رہے ہیں جو کتاب ہے. تو انہوں نے جا کے کہا ہم نے کتاب کو سنا, لکھے ہوئے کو سنا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو یہ فرق؟ دیکھیں آپ, انہوں نے سنا پڑھائی کو, پڑھائی سے ہوتی ہے کتاب کی تفصیل. جب پڑھائی سنی انہوں نے تو اپنی قوم کے ساتھ کہ ہم نے لکھے ہوئے کو سنا, اور اس لکھے ہوئے کو سوچا جو موسیٰ کے بعد نازل ہوا.
موسیٰ کی کتاب تو امام رحمت ہے، پہلے سے ہی ہے، مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کر رہی جو ہمارے ہاتھوں میں درمیان ہے، یہدی الی الحق، اور وہ ہدایت دے رہی ہے حق کی طرف، وَإِلَىٰ طَرِیقٍ مُسْتَقِیم، اور سیدھے طریقے کی طرف ہدایت دے رہی ہے۔ انہوں نے جا کے کنفرم کیا اپنے لوگوں کے اندر جا کے، ایک تو یہ گروہ ہے، یہ کون تھے؟ ڈھال والے، جن۔ آپ کو دو چیزیں نظر آ رہی نہیں، بتا دیں آپ لوگ، میں پھر ریپیٹ کر دوں، دو چیزیں نظر آ رہی نا کنٹینیوس۔ اب دوسرا ایک گروپ تھا، القصص 28:48، فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ وَمِنْ قَبْلِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَٰذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ۔ پر جب ہمارے نزدیک سے ان کے پاس حق آیا، انہوں نے کہا کیوں نہیں دیا گیا اس کو اس کی مثل جو موسیٰ کو دیا گیا تھا، اور کیا انہوں نے انکار نہیں کیا اس کا جو موسیٰ کو پہلے سے دیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا یہ دونوں جادو ہیں جو ایک دوسری پشت پناہی کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا بے شک ہم ہر ایک کا انکار کرنے والے ہیں۔ دوسرا گروپ کیا کرتا ہے؟ جب ان کے پاس فلما جام الحق، جب ان کے پاس حق آیا، من عندنا، ہمارے پاس سے، انہوں نے کہا، اب سنیے بڑی امپورٹنٹ، قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، انہوں نے کہا کیوں نہیں دیا گیا مثل جو دیا گیا تھا موسیٰ کو۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب حق آیا، ان کے پاس سچائی آئی، سچ، تو لوگوں نے یہ کہا کیوں نہیں دیا گیا، قالو، انہوں نے کہا لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، کیوں نہیں دیا گیا اس کی مثل جو موسیٰ کو دیا گیا تھا۔ ان کے ذہن میں موسیٰ کو جو دیا گیا وہی تم نے، وہی کیوں نہیں دیا گیا؟ یہ انہوں نے لوگوں نے کلیم کر دیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ وہ جو موسیٰ کو دیا گیا تھا اس کی مثل کیوں نہیں دیا گیا محمد رسول اللہ کو؟ اسی طرح کیوں نہیں دیا گیا، اسی کی مثل، ایگزامپل؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اس کو مانتے آ رہے ہیں، تو یہی کیوں نہیں دی گئی؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کیونکہ آگے اللہ کہتا ہے اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، کیا وہ انکار نہیں کرتے آ رہے پہلے سے موسیٰ کو جو دیا گیا؟ یہ آپ انکار نہیں کرتے آ رہے موسیٰ کو یہ دیا گیا تھا؟ اللہ کہہ رہا ہے اولم یکفروا، کیا وہ لوگ انہوں نے انکار نہیں کیا بما اوتی موسیٰ من قبل، کیا انہوں نے انکار نہیں کر رکھا ہے جو موسیٰ کو یہ پہلے سے دے رکھا ہے، جو امام ورحمہ ہے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں یہ کیوں نہیں دیا گیا؟ کیونکہ ذہن میں یہ چل جا رہی کتاب، ان کے ذہن میں یہ کیوں نہیں دیا گیا جو پہلے سے چل جا رہی ہے موسیٰ کی کتاب، یہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو کہہ رہے ہیں یہ کیوں نہیں دی گئی، یہ اس کی مثل کیوں نہیں دی گئی؟ وہ کہہ رہا ہے اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، کیا تم انکار نہیں کرتے آ رہے جو پہلے سے تم کو یہ دیا گیا کتاب موسیٰ یہ دی گئی ہے، اس کا انکار نہیں کرتے آ رہے؟ قالوا سحران تظاہرا، کہنے تو دو جادو ہیں۔ دو جادو کیا ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں اور جو سامنے آپ ویریفائی کر رہے ہیں؟ کہنے تو دو جادو ہو گئے، پڑھائی اور کتاب، دو جادو، دو میں کہہ رہا تھا، شروع سے یاد کریں، جو میں پڑھ رہا ہوں، جو پہلی دفعہ آپ سن رہے ہیں زندگی میں، جبکہ قرآن سب کے گھروں میں جو پڑھائی ہو رہی ہے وہ، اور جو لکھا ہوا ہے ویریفائی کر رہے ہیں، دو جادو ہیں، اور ہم دونوں کا انکاری ہیں، نہ اس کو مانیں گے نہ اس کو مانیں گے۔ یہ جو تلاوت کی جا رہی ہے قرآن اور یہ لکھا ہوا جو آپ ویریفائی کر رہے ہیں، دو جادو ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے وَمِن قَبْلِ کتاب موسیٰ امام رحمہ، اس سے پہلے کتاب موسیٰ امام رحمت نہیں ہے جو پہلے سے کتاب ہے، وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا، اور یہ کتاب عربی زبان کی تصدیق کر رہی ہے، یہ کتاب عربی زبان کی تصدیق کر رہی ہے۔ کون سی کتاب؟ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تاکہ ان لوگوں کو خبردار کرتے ظلم کرتے آ رہے ہیں، وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ، اور یہ بشارت ہے محسن لوگوں کے لیے۔ تو اللہ نے اور کلیئر کیا وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ امامًا وَرَحْمَةً، اس سے پہلے سے کتاب ہے موسیٰ جو کہ امام ہے، سامنے ہے اور رحمت ہے وہ۔ وَهَذَا کتاب، اور یہ کتاب جو پڑھی جا رہی ہے، مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا، تصدیق کون سی زبان میں کر رہے ہیں؟ عربی میں۔ اور میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں یہ اریمیک میں ہے، کوئی کہتا ہے ہیبرو میں ہے،
کوئی کہتا ہے کونی گریک میں ہے اور کہیں نہیں لکھا اللہ نے یہ کتاب عربی ہیبرو اور کونی گریک میں نازل کری اس کتاب میں، مگر سب کے ذہن میں کہ یہ دی تھی موسیٰ کو، اس میں لکھا ہے ٹورا. تو آپ سب کے ذہن میں ہے نا یہ بات، تو اس لیے یہ پرابلم چلی آ رہی ہے. اور یہ لکھا ہوا اللہ نے واضح کیا ہوا یہی پرابلم ہے کہ یہ کیوں نہیں دی گئی، الگ کتاب کیوں ہے. اور یہی جوز آج کے نہیں مانتے کہ یہ کتاب کیوں نہیں دی گئی. اگر وہ سمجھتے ہیں اللہ کی کتاب یہ ہے، کون؟ جوز اور کرسچن. وہی سمجھتے ہیں یہ ہے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے ان کو یہ ملنی چاہیے کیونکہ اللہ کی کتاب یہ ہے تو یہی ہونی چاہیے. تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ کتاب ہے، وہ اس کا پہلے سے انکار کرتے آ رہے ہیں. اور یہ امام رحمت ہے، پہلے امام کا مطلب سامنے ہے اور رحمت ہے اور ہدایت ہم پڑھتے آ رہے ہیں. تو آگے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القصص 28:49 قل فاتوا بکتاب من عند اللہ هو اہدی منہما اتبعہ ان کنتم صادقین. کہہ دو کہ پس اللہ کے پاس سے کتاب کے ساتھ آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، بس میں اس کی اتباع کرتا ہوں. یعنی کون سی کتاب؟ جو امام ہے سامنے، موسیٰ کی کتاب جو آپ کے سامنے ہے، امام ہم رحمت ہے، اور جو قرآن پڑھا جا رہا ہے اس کی دونوں یہ پشت پناہی کر رہے ہیں. ان دو کے علاوہ کوئی کتاب کے ساتھ آؤ جو اس سے زیادہ ہدایت والی ہو. قل فاتو کہتا ہے پس آؤ بکتاب من قبلی من عندنا عند اللہ، اللہ کے پاس سے کوئی کتاب کے ساتھ آؤ، ہوا اہدی منہما جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت پر ہو. کون سی دو؟ قرآن اور کتاب، پڑھائی اور جو لکھا ہوا ہے. اتبعو میں اتباع کرتا ہوں ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. یعنی جو کتاب لکھا ہوا ہے اور اس کی جو پڑھائی قرآن، یہ دونوں ایک دوسرے کی پشت پناہی کر رہی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جادو ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ نے کہلوایا ان سے کہو کہ ان دو کے علاوہ اللہ کے پاس سے کوئی کتاب لے کے آؤ، میں اتباع کرنے کو تیار ہوں. لاؤ تو یہ آ گئی، کرے اتباع، مانے بائبل مان. یہ کہہ رہے ہیں اللہ کلام ہے، مان لیں اس کو. اللہ کلام ماننا ہے دنیا پتا ہے. وہ یہودی اتنی بڑی دنیا کہہ رہی ہے، عیسائی کہہ رہے ہیں، اور آپ بھی کہہ رہے ہیں تحریف شدہ ہے اللہ کی کتاب. تھوڑی تحریف ہو گئی ہے اللہ کی. استغفر اللہ، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ انسانوں نے لکھی ہے. اب سورہ نام میں ہماری کنڈیشن دیکھیں کیا ہے. ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ. یہ کہ تم کہتے ہو کہ بے شک جو کتاب ہم سے پہلے دو گروہ پر نازل کی گئی اور ہم ان کے درسوں کے بارے میں ضرور غفلت میں ہیں. یعنی ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے پہلے دو گروہ کون تھے؟ یہودی اور نصارہ. ان کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں آپ، ہم اس کے غافل ہیں. ایکچولی تو یہ نازل ہوئی ہے مگر ہم سمجھتے وہ ہمیں پتہ ہی نہیں وہ اس پہ کیا لکھا ہوا ہے. کوئی بائبل پڑھا ہوا ہے؟ کوئی جانتا ہے کیا لکھا ہوا؟ نہیں لکھا ہوا، غفلت پہ. اس کو سمجھ اللہ کی کتاب. تم کہتے اور کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ کہتا ہے وہ کیا کر رہے ہیں یہودی نصارہ. البقرہ 2:113 وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء وهم یتلون الکتاب. اور یہودی نے کہا نصارہ کسی شے پر نہیں ہے، اور نصارہ کہتے ہیں یہودی کسی شے پر ہرگز نہیں ہے، اور وہ سب کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں. کون؟ وہ یہ پڑھ رہے ہیں، آپ اس کو کہہ رہے ہیں. یعنی وہ اس پہ تدبر کر رہے ہیں، اس میں سے چرا چرا کے بنا رہے ہیں اس کو، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی کتاب کی غفلت میں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں وہ یہ تلاوت کر رہے ہیں بھائی. اور میں جانتا ہوں آپ یقین کریں یہودی اس وقت کاپٹک کرسچنز، یقین کریں جو عرب کرسچنز ہیں، جوز ہیں، عربز اور جوز اس قرآن کی تلاوت کر کر کے اس کتاب کو ثابت کر رہے ہیں. میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو. تو یہاں پاکستان میں لوکلی بھائی، میں انٹرنیشنل لوگوں سے بات کر رہا ہوں یوٹیوب پہ، انٹرنیٹ ٹی وی چینلز کے اندر، باقاعدہ یہودی عربز اینڈ کرسچنز، یہودی عربز وہ باقاعدہ اس کو قرآن کی آیتیں تلاوت کر کے ادھر لے کے جاتے ہیں. اور وہی ہمارے ذہنوں میں وہی بات ہے. یہ اصل میں عربز جو ہیں وہ عربی، میں صرف عربوں کو بلیم نہیں دے رہا ہوں، میں ایک مثال دے رہا ہوں. عربی تو سمجھ رہے ہیں نا. تو اللہ نے بھی بتا رہا ہے وہ تو تلاوت کر رہے ہیں کتاب کی اس کی، اور تم کہہ رہے ہو ہم اس کی کتاب کے غافل ہیں. وہ بتا رہا ہے وہ یہی تلاوت کر رہے ہیں. کیونکہ اصل سورس دیکھیں نا، ہر اللہ کی ایک چیز ہوتی ہے 100%. عام دنیا میں کسی نے ایک چیز انوینٹ کر لی، سپوز چھوٹو سے ایک بات ہے، باقی سب اس کی نقل کرتے ہیں. ایک سمجھ رہے کسی نے ایک آدمی نئی چیز بنائی نو، پھر بعد میں نقلیں ہوتی ہیں. تو یہ اللہ کا کتاب شروع سے حق چلا آ رہا ہے، اس کو تو آپ چینج نہیں کر سکتے. تو لوگوں نے چرا چرا کے اس میں کچھ چیزیں چرا کے اپنی کتابیں بنا لی ہیں، وہ مذہب بن گئے. اور آپ سمجھیں اس کتاب کی بات، وہ اللہ کہہ رہا ہے اسی کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں.
یہ دیکھیں وقالت الیہود لیست النصارى شیء وقالت النصارى لیست الیہود والا دونوں ایک دوسرے کہہ رہے ہیں کسی شے پر نہیں ہو. وہم یتلون الکتاب وہ تلاوت کر رہے ہیں کتاب کی, اسی کتاب کی. تو تلاوت کون کر رہا ہے؟ وہ بھی یہ لوگ, وہ بھی یہی تلاوت کر رہے ہیں یہودی نصارہ. وہ اس کو سامنے سے دکھانے کے لیے بنا رکھا ہے, اس کو منوا رہے ہیں. جیسے میں آپ کو بات بتاؤں ایک ایگزامپل کے طور پہ کہ آپ قرآن کی کوئی آیت پڑھیں, کوئی بات کریں. جیسے میں آپ کے سامنے اس وقت تقریباً کنٹینیوس قرآن کی آیت تلاوت کر رہا ہوں. نارملی کیا ہوتا ہے معاشرے میں, ایک قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے, اس کے بعد ایک حدیث سنائی جاتی ہے, اور اس حدیث کو ثابت کرنے قرآن کی آیت بتائی جاتی ہے کہ دیکھیے صاحب یہ حدیث میں لکھا, قرآن اس کو ویریفائی کر رہا ہے. ایگزیکٹلی ایسی کرتا ہے یہودی. قرآن کی تلاوت کرتے دیکھیے قرآن نے بائبل کے بارے میں کہہ دیا, بائبل پڑھ رہا ہے, یہ قرآن میں لکھا ہے, دیکھیے بائبل میں لکھا ہوا ہے. وہ بھی بائبل اپنی قرآن سے ویریفائی کرواتا ہے کہ آپ کے قرآن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے صاحب کہ طرح موسیٰ کو دیا, کہاں لکھا ہوا بھائی؟ یہ کیسی بات, یہودی ہے عیسائی یہودی. میں نے کہا آپ کے مسلمان, میں نے مسلمان کہا قرآن میں بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے. تو اپنی ٹورا بنوا رہا ہے قرآن سے, قرآن میں لکھا ہوا نہیں ہے. ہر چیز انجیل بنوا رہا ہے قرآن سے کہ عیسیٰ السلام انجیل لے گئے, تمہارے قرآن میں لکھا ہوا ہے. میں نے انجیل لکھا ہوا ہے, تمہارے وہ مارک میتھو لوک والی تھوڑی انجیل کی بات ہو رہی ہے. تو جس طرح انسان حدیث کو منواتا ہے اس طرح وہ بائبل کو منواتا ہے. عرب جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں ڈسکشنز ہو رہے ہیں ان سے بات ہی نہیں کر سکتے اگر آپ کو چیزیں معلوم نہ ہو. آپ کو اپنی کتاب کا معلوم نہ ہو تو آپ ویسے ہی بالکل اندھے گونگے بہرے کی طرح. یا پھر آگے دیکھیے کیا کہتے ہیں انسان, او تقولوا لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنها سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما كانوا یصدفون. یا تم کہتے ہو کہ اگر ہمارے اوپر کتاب نازل کی جاتی تو ہم ضرور ان سے زیادہ ہدایت پانے والے ہوتے. پس تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب سے وضاحت اور ہدایت رحمت آئی ہے, پس ان میں سے زیادہ ظالم کون ہیں جو اللہ کی آیت کے ساتھ جھٹلاتے ہیں اور ان کے بارے میں انحراف کرتے ہیں, روکتے ہیں. ان قریب ہم ان لوگوں کو جزا دیں گے, سزا دیں گے جو ہماری آیت کے بارے میں انحراف روکتے ہیں. برا ہی عذاب ہے, برا ہی عذاب کے ساتھ ہیں وہ جو لوگ انحراف کر رہے ہیں. اب بتائیے کون کہتا ہے, آپ میں سے کون حضرات ہیں جو یہ بلیو کرتے ہیں کہ آپ کے اوپر کتاب نازل ہوتی ہے؟ کون ایسا آدمی ہے اس وقت؟ کوئی کہتے ہیں مجھ پہ کتاب تھوڑی نازل ہوئی ہے. اگر ہمارے اوپر نازل کر دی جائے کتاب, سن رہے ہیں آپ بات کو, جو کہ نازل ہو رہی ہے اس وقت, لیکن یہ یقین ایمان نہیں ہے کہ ہم پہ نازل ہوتی ہے, تو کہہ رہے کیا وہ تم کہتے ہو کہ اگر ہمارے اوپر کتاب نازل کی جاتی تو ضرور ان لوگوں زیادہ ہدایت پانے والے ہوتے. یعنی یہ ایمان ہی نہیں ہے کہ ہم پہ نازل ہوتی ہے کتاب جو اس وقت ہو رہی ہے واضح طور پہ, تو ضرور کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم پہ نازل ہوتی کتاب تو ہم ان سے زیادہ ہدایت پانے والے ہوتے, اور ہو رہی ہے سر نازل. پس تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کے پاس سے وضاحت اور ہدایت آ چکی ہے, بس اس میں زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ کی آیت کے ساتھ جھٹلاتا ہے, ان کے بارے میں انحراف کرتا ہے, روکتا ہے. ان قریب ان لوگوں کی جزا سزا جو ہماری آیت کے بارے میں انحراف روکتے ہیں برا ہی عذاب کے ساتھ ہے وہ جو انحراف کرتے ہیں. یعنی جو حق سامنے آ چکا ہے اس سے آپ انحراف کریں گے, روکیں گے, یہاں مت جائیں گے, وہاں مت جاؤ, یہ ہوگا وہ ہوگا, سب باتیں, تو عذاب ٹھکانا ہے. یہ آیت میں لکھا ہوا ہے.